بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے کائناتی اشیاء تسبیح سے اللہ کی حمد کرتی ہیں کہ جب مخلوق ان کے تیار شدہ رزق کو کھا لے۔ انسان کو اس کے خالق اللہ نے کچھ اس طرح خلق کیا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان جیسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے ان چیزوں کی فراہمی کی ضمانت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ لَکَ اللہ تجوع فیہا ولا تارا وَأَنَّکَ لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 118 اور 119۔ بے شک تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا کہ نہ تو بھوکا رہے اور نہ ہی بے لباس، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا رہے گا اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستائے گی، یعنی رہنے کے لیے مکان ہوگا۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پرورش و نشو و نما کا انتظام کس طرح کیا ہے، تو اس کا جواب ہے اپنے خود کا نظام ربوبیت کے ذریعے، جو 4 قرآنی ذرائع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 نعمت اللہ، نمبر 2 فضل اللہ، نمبر 3 رزق اللہ، اور نمبر 4 رحمت اللہ۔ اور اس خود کا نظام ربوبیت کو اللہ تعالیٰ کائناتی اشیاء کو دی ہوئی ہدایت سے چلا رہا ہے۔ قرآن میں ہے، ربنا الذی احاطہ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت 50۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ خارجی کائنات کی ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت ہی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت ہے صلاۃ اور تسبیح۔ قرآن میں ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سورہ نور آیت 41۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سہ باندھے اڑتے پرندے بھی؟ یہ سب اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، اور اللہ کو علم ہے جو کام، یعنی صلاۃ اور تسبیح وہ کرتے ہیں۔ صلاۃ سے مراد ہے وہ ڈیوٹی جو اللہ کسی کائناتی شے کو تفویض کرتا ہے، اور جب کوئی کائناتی چیز اپنی صلاۃ کی انجام دہی سے مخلوق کے لیے رزق یعنی اشیاء خورد و نوش تیار کرے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ اس چیز نے اللہ کی تسبیح کی۔ مثلاً جب سورج اپنی صلاۃ یعنی طلوع و غروب کے دوران حرارت اور روشنی وغیرہ سے مخلوق کے لیے پھل، پھول، سبزیاں، اناج، گھاس اور جڑی بوٹیاں وغیرہ کی تیاری میں اپنا کردار ادا کر دے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ سورج نے اللہ کی
تسبیح کی، اور جب مخلوق سورج کی تسبیح کے نتیجہ میں تیار ہونے والے رزق کو کھا لے تو اس وقت کہا جائے گا کہ سورج نے اللہ کے لیے حمد کی۔ چنانچہ کائناتی اشیاء کی طرف سے کی جانے والی اللہ کی تسبیح اور حمد سے متعلق قرآن نے فرمایا، تسبح لاہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ۔ بنی اسرائیل آیت 44۔ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی جو 7 آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے اندر ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ہو کہ ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور اب کائناتی اشیاء کی طرف سے کی جانے والی تسبیح سے اپنی حمد کی توجیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لاہ الملک ولاہ الحمد۔ سورہ تغابن آیت 1۔ اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ملک چونکہ اسی کا ہے اس لیے حمد بھی اسی کی ہے۔ رات یعنی بجلی کی گرج اللہ کی حمد کے لیے جو تسبیح کرتی ہے، اس بارے قرآن نے سورہ رعد کی آیات 12 تا 13 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی خوف اور طمع کے ساتھ دکھاتا ہے، اور سمندری پانی سے بوجھل بادل اٹھاتا ہے، اور رعد یعنی بجلی کی کڑک اور ملائکہ اللہ کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بجلیاں بھیج کر ان پر گراتا ہے جو چاہتے ہیں، اور وہ ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جب کہ وہ شدید گرفت کرنے والا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ رعد یعنی آسمانی بجلی کے چمکنے کے دوران پیدا ہونے والی کڑک کیسے اللہ کی حمد کے لیے تسبیح یعنی مخلوق کے لیے رزق تیار کرتی ہے، تو اس کا جواب سائنسدانوں نے کچھ یوں دیا ہے، آسمانی بجلی کے چمکنے کے دوران پیدا ہونے والے کرنٹ کا وولٹیج 15 ملین وولٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بجلی چمکنے وقت پیدا ہونے والا درجہ حرارت 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حرارت اس مقصد کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اطراف کی زیادہ تر ہوا کو جلا دے، اور اس کے نتیجہ میں ہوا کا دباؤ فوراً کم ہو جاتا ہے کہ جس سے بادل برسنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بجلی چمکنے کے بعد اولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جن کی ایک ذمہ داری آبیاری ہے کہ جس سے پھر مخلوق کے لیے رزق پیدا ہوتا ہے۔ جب آسمانی بجلی اپنی تیز حرارت کے ساتھ چمکتی ہے تو بارش کے قطرات آکسیجن کی اضافی مقدار میں ترکیب ہوتے ہیں،
اور یہ بھاری بادل یعنی ہائیڈروجن پر آکسائڈ پیدا کرتے ہیں کہ جو جراثیم کش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بھاری پانی کے یہ قطرات جس وقت زمین پر برستے ہیں تو نباتاتی بیماریوں کے جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سائنسدان کہتے ہیں کہ جس سال رعد اور بادل کم ہو نباتاتی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بجلی کی شدید حرارت اور کیمیائی ترکیب سے بارش کے قطرے کاربونک ایسڈ کی حالت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ جب زمینوں پر چھڑکے جاتے ہیں تو کیمیائی اثرات کی بدولت نباتات کے لیے ایک مؤثر کھاد کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے نباتات کو غذا ملتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آسمانی بجلیوں کے ذریعے کرۂ ارض کو سال بھر میں ملنے والی کھاد سینکڑوں لاکھ ٹن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ملائکہ اپنے رب کی حمد کے لیے جو تسبیح کرتے ہیں اس بارے قرآن نے فرمایا، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ شورى آیت 5۔ قریب ہے کہ سماوات اوپر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ملائکہ اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے استغفار یعنی معاشی تحفظ مانگتے ہیں، تو سن لو بے شک اللہ ہی غفور ہے کہ معاشی تحفظ دیتا ہے اور رحیم ہے کہ رحم مادر میں بچے کی پرورش کرتا ہے۔ خصوصاً عرش یعنی اللہ کی حکومت کے سیکریٹریٹ میں ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے ملائکہ اپنے رب کی حمد کے لیے جو تسبیح کرتے ہیں اس بارے قرآن نے فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ سورہ مومن آیت 7۔ وہ ملائکہ جو عرش یعنی اللہ کی حکومت کے سیکریٹریٹ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح یعنی مخلوق کے لیے رزق تیار کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔